السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسئلہ فدق ان مرکزی اور بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس پر رافضہ کا پورا مذہب قائم ہے اور ان کا روزگار اس پر قائم ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں مختلف اشکالات پیدا کر کے مسلمانوں کو صحابہ کرام اور ان صحابہ کرام کے بارے میں متنفر کیا جاتا ہے جن کے فضائل اور مناقب قرآن کریم میں احادیث صحیحہ میں بیان ہوئے ہیں، جن کی تعدیل اور جن کی فضیلت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنی احادیث میں بیان کیا۔ ناظرین، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں سادہ مسلمان جو ہیں جب وہ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فدق ہے کیا یہ کوئی انسان ہے یا کوئی مال ہے یا کوئی زمین ہے یا کوئی باغ ہے؟ یہ ہے کیا چیز جس کو بنیاد بنا کر ہر مجلس کے اندر، ہر بیٹھک کے اندر اور ہر تقریر کے اندر اور ہر اپنے واعظ کے اندر یہ لوگ ذکر کرتے ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ ان صحابہ کرام کی تکفیر اور تفسیق کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے دفاع میں، رسول اللہ کے دفاع میں، الہی کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے صرف کر دیں اور وقف کر دیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ فدق، اس کو بنیاد بنا کر جب صحابہ کرام کی تکفیر کی جاتی ہے اور ان کو غاصب اور ظالم قرار دیا جاتا ہے تو ایک عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ وہ صحابہ جو رسول اللہ پر مر مٹنے کو تیار تھے اور اپنے ماں باپ اللہ کے رسول پر قربان کر دیتے تھے اور اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تھے، ہوا کیا کہ اچانک رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے حقوق کے غاصب بن گئے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا حق کھا لیا، نبی علیہ السلام کے اہل بیت کا حق کھا لیا۔ یہ انتہائی حیران کر دینے والی بات ہے۔ عام سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیسے ایک دم تبدیلی آئی کہ جو رسول اللہ کی زندگی کے اندر اپنی جانیں قربان کرنے، اپنی جانیں فدا کرنے کو تیار تھے، اپنے مال قربان کرنے کو تیار تھے اور قربان کرتے تھے، اپنی اولادیں قربان کرنے کو تیار تھے، جنہوں نے کبھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، کیا ہوا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ بیگانے بن گئے؟ نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا خیال کرنے کی بجائے ان کے گھروں کو آگ لگانے لگ گئے جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور کیا وجہ بنی کہ انہوں نے رسول اللہ کا حق آپ کی بیٹی کو نہیں دیا، بطور وراثت کے آپ کے اہل خانہ کو نہیں دیا؟ تو یہ چند سوالات اور اشکالات ہیں جو سادہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، اور یہ پوری سازش کے تحت اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس مسئلے میں کتب شیعہ کے اندر کیا حقیقت اور حق ہے اور کتب اہل سنت کے اندر کیا حق اور حقیقت ہے، ہم اس سیریز کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ مسئلہ فدق اصل میں مسئلہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس بارے میں کیا وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے یا بعض لوگوں کے موقف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی سنت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا اس مسئلے کو بنیاد بنا کر کیا اہل بیت اور صحابہ کرام میں کوئی پھوٹ پڑی یا کوئی فرقے بنے یا کوئی گروہ بندی ہوئی یا ان کے درمیان کوئی حسد اور بغض، یہ چیزیں پیدا ہوئیں، یا صرف یہ محض مجالس کی حد تک لوگ بیان کرتے ہیں اور یہ قصے کہانیاں اس میں اضافے کر کے، اس کے اندر کمی بیشی کر کے، سیاق و سباق سے چیزیں ہٹا کر پیش کی جاتی ہیں؟ حقیقت میں یہ وہ ایک عارضی اور ایک وقتی اختلاف تھا جو صحابہ کرام کے مابین پیدا ہونے والے چند وقتی اختلافات میں سے ایک تھا، اور وہ رسول اللہ کی حدیث آتے ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس مسئلے کو موضوع بحث نہیں بنایا گیا۔ تو اس میں حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اس سیریز کے آئندہ پروگرامز کے اندر ہم اس حقیقت کو واضح کریں گے کہ مسئلہ فدق میں کس کے ساتھ حق ہے اور کون حق پہ تھا اور اس میں حقیقت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔